کہ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی جن کا نام تھا وابصہ بن معبد، وہ آئے اور مجلس میں بیٹھ گئے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا قریب آ جاؤ، میرے نیڑے آ جاؤ، تو وہ اٹھے اور قریب آ گئے، تو حضور نے فرمایا اور قریب آ جاؤ، وہ اور قریب آئے، پھر تیسری مرتبہ فرمایا اور قریب آ جاؤ، تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھے پوچھا کہ تم کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا۔ کہا تم جو پوچھنے آئے ہو وہ تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں تو بہت خوب۔ وہ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے، یہی سوال تھا؟ جی جی یہی میرا سوال تھا۔ کہ اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ سوال تو تب بنتا جب جواب نہ آتا ہو۔ تو یہ 3 انگلیاں حضور نے جوڑی، حضور نے 3 انگلیاں جوڑ کے اس کے یہ سینے جہاں دل ہوتا ہے یہاں ماری اور فرمایا یہ اندر مفتی بیٹھا ہوا اسے پوچھ لے، یہی بتا دے گا شر کیا ہے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے۔ یہ وہ فطری ہدایت ہے جو ہمیں عطا کی ہے۔ اگر ہم اس فطری ہدایت کے ساتھ خیر کو جوڑ لیتے ہیں اس کا حجم بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر شرور کی کثرت کے ذریعے سے ہم اس ہدایت کو کام میں نہیں لاتے تو پھر وہ قوت ہماری کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ 1000 باتیں کر لیں، 3 گھنٹے کا لیکچر ہو، نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل کا حل توازن ہے، اور توازن دین ہمارا دین اسلام دین متوازن ہے، اور وہ ایسا دین نہیں ہے کہ جس میں آپ روح کو ترک کر دیں یا جسم کو ترک کر دیں۔ روح اور جسم دونوں کے تقاضوں کو پورا کریں، صالحین کی صحبت کو اختیار کریں۔ ہمیں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے زندگی کی محنتیں اور ریاض کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں اسلام کو حاصل کرنے کے لیے وہ قرآن و حدیث کو دقت نگاہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اور حضور کی سیرت کم از کم ایک کتاب سیرت کی وہ ہمیں زندگی میں ضرور